تبھی خدا ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو پھر خدا نہیں سنتا۔ خدا چاہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹے مجھ سے بات کر، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، خدا کے حضور دعا کیجیے۔ آئیے دعا کریں، خدا سے کلام کو مانگ لے۔ کہیے خدا آج تو مجھ سے کلام کر، تیرا کلام قیمتی ہے، تیرا کلام زندہ ہے، تیرا کلام پاک ہے۔ وہ جب کلام کرتا ہے تو ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جب کلام کرتا ہے تو بندھن جوئے ٹوٹتے ہیں۔ وہ جب کلام کرتا ہے تو یقیناً ہمارے لیے رہائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یقیناً آج خدا آپ سے بولنے کو، یقیناً خدا آج آپ کی زندگی میں گہرا کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا تیرا کلام نازل ہو گیا اور تیرے کلام کی قدرت سے خدا ہر ایک کام ممکن ہو جائے، اسی یسوع کے نام سے آمین۔ سب اٹھائیں گے اسی کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آپ کی حضوری کے لیے زوردار تالی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور 21ویں آیت۔ جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل 22واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ انہوں نے اس سے کہا کیسر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا بس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ سوری 21 کی بات۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ خدا اس کلام سے ہم سب کو آمین۔ آج کا میرا مضمون ہے ایمان کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ ایمان کے تعلق سے۔ بہت سارا آپ نے سنا بھی ہوگا اور بہت سارے خادموں سے ایمان کے تعلق سے سیکھا بھی ہوگا، اور آج ہم سیکھیں گے ایمان کے تعلق سے ایمان ہے کیا، بیسکلی ہم ایمان رکھتے کیا، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کیا۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم جو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ دعا کرنے کا، کلام پڑھنے کا، جب ہمارا ایمان ہی نہ ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ پرستش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر ہمارا ایمان ہی نہ ہو، ہمارا گانا بجانا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایوب کے خط میں لکھا ہے، یعقوب فرماتا ہے کہ شکی آدمی اس سمندر کی لہر کی مانند ہے جو کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ شک کیا ہوتا ہے؟ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ شک جو ہے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ خراب کیسے کرتا ہے؟ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پورے ہوئے گا یا دعا تو بڑی، بائبل تو بڑی، چرچ بھی بڑا، جتنے ہیں ہوتے تھے ہوتے ہی نہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ ہمارا شک بھی چلتا رہتا ہے۔ جب ایمان کے اندر ہمارا شک ہوگا تو پھر لکھا ہے شکی آدمی سمندر کے لہر کی مانی
हासिल नहीं कर सकता। आइए एक हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकालिए अब्रानियों के नाम का दूसरी सूरत अल-बकरा। इब्रानियों 10 सॉरी 10वां नहीं, तुसी 11वां पढ़ो, 11 चाहो, 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बगैर ईमान के, यानी बगैर ईमान के आप खुदा को पसंद आ ही नहीं सकते। जब तक हमारा ईमान ही ना होगा हम खुदा को पसंद आ ही नहीं सकते। और लिखा है खुदा के पास आने वाले को क्या रखना चाहिए? ईमान। जब हम ईमान ही नहीं रखते, यकीन ही नहीं करते, तो फिर हम शिफा कैसे पाएंगे, बरकत कैसे पाएंगे, रिहाई कैसे पाएंगे? ईमान से ही आपकी रिहाई है, ईमान से ही आपकी बरकत है। हम क्या करते हैं? हम 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं। 2 कश्तियों में कैसे सवार हो जाते हैं? एक कहानी आपको सुना दूं। एक बहुत बड़ा बैल था जिन माल में संडा कहते हैं ना, क्या अच्छा जी, अब मेनू तो नहीं ना पता। अच्छा, वो संडा की करता भाई, वो पूरे जंगल में अकेला ही था। वो क्या करे, जब वो घास उगती वो खा लेता। तो जब वो खाता तो वो रात को ये सोचता कि अब कल उगेगी या नहीं। वो यही सोच सोच के दिन ब दिन वीक होता है। फिर दूसरे दिन उठना, फिर उसने देखना घास उगी नहीं, फिर उसने खाना शुरू कर देना। फिर दूसरे दिन, फिर अगले दिन उसने सोचना कि अब पता नहीं घास आएगी कि ना आएगी, उनका कितना खावांगा कि बनेगा। फिर वो दुबला पतला होना शुरू हो जाए, फिर मोटा तगड़ा हो जाए, फिर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो मर गया यही सोच सोच के। होता क्या है कि हम भी सोचते हैं कल पूरे बनेगा कि चुप कर गए तो सब मेरे नाल रहना, कल बनेगा कि नहीं होएगा या कल असी की नौकरी छुट जाएगी, साडा की साढ़े हालात दिन की हो गए ने, खराब हो गए। हम कल के बारे में सोचते हैं। मसीह ने कहा तुम मुझ पर ईमान रखते हो, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो, तुम्हारा भरोसा मुझ पर है, यकीन मुझ पर है, तो लिखे अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे कोई फिक्र करे या ना करे, कोई आपकी कदर करे या ना करे, कोई आपको जाने या ना जाने, कोई आपसे मिले या ना मिले, कोई आपसे मोहब्बत करे या ना करे, कोई आपको दिन ब दिन गिराता जाता है, पर याद रखिए लश्करों का खुदा आपको उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। शिफा लेनी है तो उसके लिए ईमान का होना जरूरी है। उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है और बड़े ईमान से। अगर हम ईमान ही नहीं रखते, चल चाहते हैं बहुत सारे लोग, कहीं तो लम्हे पहन आ या मैंने बेटे बेटे आई, हम लुड़ियाँ लेते रहते, कार नींदर नहीं आती तो रहते हुए कार लेते। हमारे लोग सुस्ती कायदे की वजह से, आज आप देख ले संडे का दिन है, कई बहन आने आज कपड़े काटते होने हैं, आज बहन छुट्टी का दिन मैं कपड़े धोना, कई बंदे नो दिल करे मोटरा खोल के बैठे हो,
آج چھٹی تو دینے میں آگے چلو آج موٹر صحیح کر لئیے ٹینک کی صفائی کر لئیے. ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم خدا کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اگر ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے تو خدا ہمیں ٹائم دے گا. ہم کسی شخص کو ٹائم ہی نہ دیں, اس پہ بولیں اچھا ہاں بھائی آؤں گا, میں ملوں گا تجھ سے, کہتے رہے جائیے گا ملیے گا تو ہمیں وقت دے گا, کبھی نہیں دے گا. اگر ہم خدا کو جو ہمارا طبیب اعظم ہے, جو ہماری رہائی ہے, جو ہماری برکت ہے, جو ہماری نجات ہے, آپ اس کو ٹائم دیں, اس سے ملاقات کریں, آپ کے بگڑے تگڑے کام خدا سیدھے کر دے گا. بلکہ لکھے میں اپنے محبوب کو نیند میں دے دوں گا, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لکھے اپنی فکریں اس پر ڈال دو, ایمان کے ساتھ چلنا شروع کرے. سارا ابراہیم کو کہا جاتا ہے ایمانداروں کا باپ. ہمارا ایمان کے ساتھ آج کل کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ بے ایمانی بھی ہے, ایمانداری بھی ہے اور ساتھ رکھی ہے دنیا داری بھی. ایک ایماندار بھی ہے اور ایک دنیا داری بھی رکھی ہوئی ہے. رنگ برنگا کوٹ پہنا ہوا ہے, کئیوں نے تو ڈبل شیڈ والے اندر بلب لگائے ہوئے ہیں. بلب دیکھے نا, 2 شیڈوں والے, نیلا بھی جاتا ہے, کبھی چٹا ہو جاتا ہے, کبھی لال ہو جاتا ہے. 2-3 شیڈ والے کلر زندگی کے اندر چل رہے ہیں. ایمانداری بھی چل رہی ہے, دعا بھی چل رہی ہے, پرستش بھی ہو رہی ہے, گیت بھی چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بھی چل رہا ہے, ساتھ موویز بھی چل رہی ہے, گانے بھی چل رہے ہیں, ایمانداری بھی چل رہی ہے, دکھایا بھی جا رہا ہے. کیسی بڑھے گی یہاں ایماندار؟ لیکن دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو. ہم دنیا داری بھی رکھنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یہاں تو ایک سے عداوت رکھے گا تو یہاں پھر ایک سے نپٹا رہے گا. دونوں میں سے ایک شخص رکھنا ہے. ہم نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ دنیا داری کو. ایک ایماندار کا اس وقت پتہ چلتا ہے, نوجوان بیٹا بیٹی ہو, کوئی اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہو, ابلیس اس کو کیسے ورگلاتا ہے. خاص کر اس دور کے اندر نوجوان نسل کے لیے ابلیس نے بڑے منصوبے کیے ہیں. ان کی تباہی بربادی کے لیے اس نے بہت کچھ سہولتیں پیدا کی ہیں. وہ نہیں چاہتا میرے لوگ جو ہیں یہ خدا کی طرف جائیں. ابلیس نے جال بچھایا ہے. عزیزو سنیے گا, یہ آخری وقت ہے اور ایمان سے ہٹیے گا نہ. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم ہٹنے والوں سے نہیں ہیں. اس کا کلام فرماتا ہے میرا ایماندار بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے کچھ نہ ہوگا. ابلیس ہمیں ایمان سے ہی ہٹانا چاہتا ہے کہ تو کس خدا پر ایمان رکھتا ہے, کہ تو آج تک اتنی دعائیں کر رہا ہے, تیرا معاملہ جہاں ہے وہاں کا وہی ہے. سنیے گا, شیطان سے کہہ دیجیے گا میرے معاملوں کا حل خدا کے بیٹے یسوع نے کر دیا. جب ہم ایمان سے بولنا شروع کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. جب ہم بولتے ہی نہیں ہیں, پال کہتا ہے میں ایمان لایا اور بولا. کیا کیا اس نے؟ بولا. وہ ایمان لے آیا, وہ بولا کہ میں مسیح پر ایمان لے آیا ہوں. میں جان گیا ہوں کہ یہ وہی ہے راہ حق اور زندگی. میرا ایمان یہ ہے کہ اب میں دوزخ پہ نہیں جاؤں گا بلکہ خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ میرے لیے مسیح مصلوب ہو گیا, میرے لیے مسیح نے کوڑے کھائے, دکھ سہا, میرے لیے وہ بلیدان ہو گیا. آپ نے مسیح کو دیکھا تو نہیں مار کھاتے؟ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا تو نہیں مسیح کو صلیب چڑھتے؟ کئیاں نے دیکھا نا آگے بھی یسوع لٹکا کے رکھے, کئیاں گولڈن والا لٹکایا ہے.
कहीं लकड़ी वाला लटकाया है। ईमान हमारा किस पे बना हुआ है? वो जो लटका हुआ है ना, उस पे है। हमारा ईमान ये वाले यीशु पे नहीं है जो लटका हुआ है। हमारा ईमान इस पर है कि हमारा यीशु लटका नहीं, शरीर से उतर कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सलीब पहनना बुरी बात नहीं, हमारे लिए पता का निशान है, पर सलीब पर जो लटकाया गया था वो उतर गया। जिन्होंने लटकाया हुआ है उनके मसले भी लटके ही हुए हैं, मोटाइयाँ बीमारियाँ भी लटके ही होता, जितने हैं उठे ही लटके। बाज़ लोगों का क्या ईमान बना हुआ है, बच्चा पैदा होता है एक काला की पारो ताका नज़र तो बच जाएगा, कई मूर्ति के चक्कर चाहिए। आज भी हमारे लोग मूर्तियों के चक्कर में पड़े। मेरे एक बंदे ने फ़ोन किया, कह रहा भाई जी आओ, मैं यहाँ की मुंडा है, मैं गुर्ती दे दी है। मैं क्या मेरी गुर्ती देगा तो सारे लोग आते ही रहते। वो मैंने बोला भाई उसको मेरी गुर्ती नहीं दे, उसको कलाम की गुर्ती दे। ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, दाऊद की माँ का ईमान देखे कैसा है। उसकी माँ पता क्या करती थी, जब खाना बनाती थी ना, जब पराठा बनता था तो वो जो शहद होता था उसके साथ आयतें लिख कर, रेफरेंस आयत लिख कर अपने बच्चों को वो माएँ खिलाती थी। क्यों खिलाती थी? इसलिए बुजुर्ग दाऊद फरमाता है तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है, क्योंकि उसने कलाम खाया। हंसी की कारणे चीनी खवा लो, लेकिन मुँह में थोड़ी सी मिठाई ला लो, इसकी आदत इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। यानी जो आदतें इसके बाप की हैं या इसके भाई की हैं या चाचे ताए मामे सोरे जेड़े भी हैं, इसकी आदतें इसकी जैसी होनी चाहिए। कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से निकलें, उसकी आदतें इंसानों जैसी ना हो बल्कि खुदा के बेटे यीशु जैसी। उसको कलाम की आदत डाले, लेकिन अपने बच्चे की राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे। हमारा ईमान आज भी मैंने देखा है, मैं घर पर चला गया, उन्होंने क्या किया हुआ, अपने बच्चे को वो लाते ना बने आया हो मरोड़ी देख के, तो यार बच्चे ने पूरे बाल कटे सन वो बने की होंगे पास पता माँ नाम पूछना जी बात नहीं याद नहीं रहा। खैर मुझे अफसोस तो बड़ा हुआ, मैं क्या आज भी कुछ लत बननी होगी, अगों ने तुम्हानू बड़े होकर बन छड़ना। आप भी बंदे हैं, खुद भी बंदे हैं, बच्चे भी बंदे हैं, जाने कौन सी जहालतों में हमारे लोग फंसे हैं। मैंने बोला इस बंदे को खोलो, ये खुलेगा तो कितने बंदे खुलेगा, ये भी सुंगड़ता जा रहा है, वहाँ भी सुंगड़ता जा रहा है। क्या? क्योंकि बंदर में बंधे हुए हैं। हमारे लोग आज़ाद होना चाहते ही नहीं। हमारा अक़ीदा ईमान इन्हीं चीज़ों पर बना है। हमारा ईमान किस पर होना चाहिए, हमारा अक़ीदा किस पे होना चाहिए? हमारा अक़ीदा ये है कि हमारा लश्करों का खुदा हमारे साथ है। हमारी तालीम बुनियाद जो है वो कलाम होनी चाहिए। हमारी बुनियाद ही ठीक नहीं होगी, जो घर बनाया जाता है बुनियाद उसकी मजबूत ना हो, घर टूट जाता है। ये बच्चे जो हैं आपकी बुनियाद है, यही आने वाला आपका कल है, यही आपको संभालेंगे। इनको ईमान की तालीम दे। आज भी लोग दिखाते हैं ऐ वाला यीशु, वो जो तस्वीरों में देखा ना, कितने आगे दिखता है, कितने बार बंदे कितने छूटे हैं। मेरी एक बंदे से बहस हुई, मैंने बोला ये हमारा यीशु नहीं है। हमारा यीशु जो है वो हमारे दिल में रहता है, हमारे साथ रहता है। हमारा ईमान ये है, ये तो महदूद आप कर देते हैं। आपका अकीदा आज भी महदूद है। जिस कमरे में सोचो फोटो है तो दूसरे कमरे में लगे होते तो फोटो अगर हम बोले कि उस कमरे में है यीशु तो इसमें नहीं है, ये तो यीशु बट गया। हमारा खुदा जो है वो कमरों में नहीं रहता बल्कि हमारी जिंदगी में रहता है। वो कहता है पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे
خدا کس کس کے ساتھ ہے؟ اب یہ بتائیے خدا کے ساتھ کون کون ہے؟ آمین، ہاللیلویا۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو برکت مل رہی ہے۔ آمین۔ اگر ہمارا ایمان عقیدہ ہی نہ ہو، ہمارا بھروسہ ہی نہ ہو، ابلیس کیا کہتا ہے کہ تیرا کام ہوگا نہیں، ابلیس کیا کہتا ہے کہ تیرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، ابلیس کہتا ہے کہ تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ابلیس کہتا ہے کہ تو جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے۔ ابلیس سے کہیے اب میں ویسا نہیں رہا، اب میں ساؤل سے پالوس بن گیا۔ میرا ایمان لشکروں کے خدا پر ہے، میرا بھروسہ جس پر ہے وہ میرے لیے بند دروازے کھولے گا، میرا بھروسہ جس پر ہے جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا یسوع کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے بہت سارے معاملات پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی رہتی ہے۔ آج کل اس دور میں گھر کے اندر ہی مسئلے چل رہے ہیں، باہر سے دور ہی ڈالے اپنا آج کی ہے لڑائی ہے، بہن بھائیوں کے اندر کیا ہے؟ لڑائی ہے، نون ساس کی ہے لڑائی ہے، منڈے چمنڈا پنڈا، یہ آج کل گھروں کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہے۔ گھر کے اندر ہی نا اتفاقی ہے، گھر کے اندر ہی بے برکتی ہے، گھر کے اندر ہی دلوں کے اندر نفرت ابلیس پیدا کر رہا ہے، گھر کے اندر ہی سوچوں کے اندر ابلیس بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ گھر کے اندر خوشی رہے۔ عزیزو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اطمینان میں رہے، خوشی میں رہے، سکون میں رہے، تو آپ لشکروں کے خدا کے آگے جھکنا شروع کر دیں۔ آپ کے مسئلے شاید بڑے ہیں، آپ کی مصیبتیں شاید بڑی ہیں، شاید آپ کی مصیبتیں پریشانیاں کوئی سنتا نہیں سمجھتا نہیں ہے، شاید آپ کی پہاڑ جیسی مصیبتیں ہیں، شاید آپ بتانا چاہتے ہیں پر بتا بھی نہیں سکتے، میں کیسے اپنا معاملہ بتاؤں۔ شیطان نے اتنی سوچ کے اندر غبار پیدا کر دیا ہے انسان کی کہ وہ بتانا بھی چاہے تو بتاتا نہیں ہے کہ شاید یہ میری مذاق اڑائے گا، شاید اوروں کو بتائے گا، شاید آپ اپنا مسئلہ بتا ہی نہیں سکتے کسی کو، شاید آپ پہاڑ جیسے میدان میں پھنس گئے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا کے آگے جھک جائیں، میرا ایمان ہے، آپ خدا کے آگے جھک جائیں، آپ کے مسئلے آپ کے آگے جھک جائیں، آپ کی مشکلات جھکنا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم جھکتے نہیں ہیں، مسئلے جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں، پرابلم جیسی ہے ویسے کی ویسے رہتی ہے۔ دعا کے اندر ایمان نہیں، دعا کے اندر ایمان نہیں ہے تو دعا نہیں۔ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہو، دعائیں بہت سارے کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں اور قومیں کرتے ہیں، ان کا جہاں جہاں عقیدہ ہے، جہاں جہاں ان کا ایمان ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ ویسے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو کچھ تم دعا میں، یعنی دعا میں جو کچھ تم مانگتے ہو، لکھا ہے اگر تم مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے، یعنی تیرا ایمان بہت کم ہے، تو کمزور ہے۔ ہم بعض دفعہ مصیبت کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، پریشانی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے ایمان، اور ہمارے لیے تو بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ دنیا بتوں کو مانتی ہے، پتھروں کی پوجا کرتی ہے، ان کے آگے ناچتی ہے، ان کو مناتی ہے۔ ہمارے لوگ آج بھی اگربتیاں موم بتیاں لے کر ننگے پاؤں کیا کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے، اتنا فاسٹ دور ہے۔ پتہ بھی ہے کہ یسوع مسیح نے کفارہ دے دی ہے، پھر بھی اور معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کا خدا نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ہے، نہ کسی سیمٹ بجری سے بنا ہوا خدا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نا کہیں سیمٹ بجری کا خدا بنایا، پرنٹ کیتا ہے، کلر کیتا ہے، خدا بنایا، وہ ہمارا خدا
نہیں ہے. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایمان سے ہی آپ جنگ جیت سکتے ہیں. ایمان سے ہی آپ گھر کے حالات بدل سکتے ہیں. ایمان سے بولنا شروع کر دے, خدا آج سے میرے حالات بدل گئے. جب ہم کہتے ہیں جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, پھر حالات بھی بدل. آپ کا ایمان آپ کا بولنا ہے. آپ جو کچھ بولتے ہو آپ کا ایمان ہوتا ہے, آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. آپ جو بول رہے ہو نا وہ آپ کا بھروسہ ہے. کئی کہتے ہیں مینو یہ بڑا بھروسہ ہے, کئی بندیاں سے بھروسہ ہے, کسی سے بھروسہ ہے, دوست پر بھروسہ ہے. پر سنیے گا, انسان کا بھروسہ یہ نہیں, ہر انسان کا بھروسہ دھوکہ دے سکتا. انسان کو ٹوپی گولی کرا دے گا کہ ہوئے گا یا نہیں, میں تیرے لیے کرا گا. بہت سارے انسان کئی کام میں لا رہے تھے, ہاں میں کروں گا, میں نے تیرا کروں گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, میں کروں گا. پر ہمارا خدا آسرا نعرہ نہیں دیتا, بلکہ کہتا ہے میں تیرے لیے کروں گا. کوئی تیرے لیے کرے یا نہ کرے میں تیرے لیے کروں گا. کوئی تیرا ساتھ دے یا نہ دے میں تیرا ساتھ دوں گا. پر تو ایمان سے بولنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے. جب آپ دعا میں جاتے ہیں تو ایمان کے ساتھ دعا دیجیے, ورنہ آپ کی دعا جو ہے وہ نہیں جائے گی. ورنہ آپ کی وہی رپیٹ رٹی رٹائی دعائیں بار بار وہی. ایمان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان ہے دسو ہے ہاں اندیکھی چیزوں کا ثبوت. ایمان ہے نہیں کہ بیٹی دے پہ ہے, چھٹپتی دے پہ ہے, پھر پانڈیاں دے پہ ہے. ایمان تو آنے لبنا نہیں تھی. ایمان آپ کی زندگی کے اندر ہے. ایمان سے ہی آپ بولتے ہیں, ایمان سے ہی آپ چیزوں کو کہنا شروع کرتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر شاید بہت ساری چیزیں نہ ہوں, آج سے اس جگہ کو ایمان سے فل کرنا شروع کر دے, خدا وہ چیزیں دے گا. شاید آپ کے پاس جاب اچھی نہیں ہے, آج سے کہنا شروع کریں اور آنکھیں بند کر کے ایمان سے کہیے کہ مجھے جاب ملے گی نہیں بلکہ مل گئی ہے. جب ہم ایمان سے کہتے ہیں ہمارے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جب ہم ایمان سے کہتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. ایمان آپ کو آگے بڑھاتا ہے. یہ ایمان ہی آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گا. ایمان ہی نہیں ہوگا تو خدا کو پسند ہی نہیں آئے گا, تو بادشاہی میں کیسے جائے؟ ایمان سے ہی خدا کو پسند آئے گا. آمین. خدا اس کلام سے آپ سب کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں.